اچھا جب آپ اتنا آپ نے واضح طور پر کرپشن کے الزامات لگائے, 100% کرپشن کے الزامات لگائے, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیت بھی ٹھیک نہیں ہے, سنجیدہ بھی نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیا اس بات کا اخلاقی جواز بنتا ہے کہ کراچی کے شہریوں پر میونسپل ٹیکس لگا کر بجلی کے بلوں میں, اور آپ پھر ان سے جو 400 ارب روپے لیں گے تو ان پیسوں کا بھی تو پھر یہی حال ہونے والا ہے. تو آپ تو عدالت گئے ہیں کسی اور مدعے کو لے کر, تو آپ تو اس کو نیگلیکٹ کریں کہ جی کراچی میں کوئی میونسپل ٹیکس نہیں لگے گا. آلریڈی جتنا کراچی کا ریزیڈنٹ جتنا ٹیکس دیتا ہے وہ ٹیکس تو اس کے اوپر لگایا جائے, پھر اس ٹیکس لینے کی باری آئے اور اس کو آڈٹ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ٹیکس اگر 400 ملین یہ اگر دینے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا بھی کوئی آڈٹ وغیرہ ہونا چاہیے نا. اچھا دیکھیے اس کے اندر بھی ایک فراڈ کیا انہوں نے. پہلی چیز تو خیر یہ کہ اصل میں یہ لگایا تھا مصطفیٰ کمال نے, یہ مصیبت جو مسلط کی تھی نا کراچی والوں پہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کی تھی. آپ یہ ٹیکس لینے کے حق میں ہیں؟ اچھا نہیں دیکھیے اب اس وقت حق میں ہونے نہ ہونے کا مسئلہ جو ہے نا اس سے ہم کافی آگے نکل نہیں, اگر آپ اس کے اوپر اگر آپ کا نیریٹو یہ ہوگا نہیں حق میں تو ہم بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں آلریڈی کراچی والے اتنے ٹیکسز دے رہے ہیں, اتنے ریونیوز ان کے سر پہ مسلط ہیں, اتنی آپ کمائی کراچی سے کر رہے ہیں کہ سندھ کا 95% بجٹ آپ کراچی سے بنا رہے ہیں, پاکستان کا فیڈرل گورنمنٹ کا 52% بجٹ میں جو ہمارا وہ حصہ ہے آمدنی میں, تو ہم تو بالکل بھی حق میں نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کو فی الحال چھوڑ کر دوسری بات یہ کی تھی کیونکہ انہوں نے یہ کیا ڈرامہ کہ انہوں نے اس ٹیکس کو بجلی کے بلوں میں شامل کرنا چاہا. ہم اس کے خلاف کورٹ میں بھی گئے, اس کے خلاف ہم نے ہر جگہ بات کی. اچھا اس میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ٹیکس کو ہم نے جو اس پہ اعتراضات ہمارے خالی بجلی کے بلوں میں لگانے کے حوالے سے نہیں تھا, اس ٹیکس کو جس طرح لگایا کہ انہوں نے ایریا پر اسکوائر فٹ جو ہوتا ہے کسی بلڈنگ کا اس کے حساب سے لگایا, سمجھے نا. ایک یہ انہوں نے فارمولہ اس کا ایجاد کیا, دوسرا یونٹس کے حساب سے یونٹس کنزیومڈ, تو یہ کوئی بھی فارمولہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہم کورٹ کے اندر بھی گئے, کورٹ میں میئر صاحب خود تشریف لے کر آئے اور انہوں نے آ کر یقین دہانیاں کرائیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں نا, ایک تو یہ کہتے ہیں کہ 4 ارب روپے ہم اس سے جمع کریں گے. پہلا جھوٹ تو یہ نکلا کہ 4 ارب روپے نہیں, جب بجٹ میں شامل کیا تو 2 ارب روپے. میں نے ان سے کہا کہ لیکن کل بھی انہوں نے ڈپٹی میئر صاحب نے کہا 4 ارب روپے نہیں, وہ اب ڈپٹی میئر تو بیچارے اتنے, میں آپ کو بتاؤں ڈپٹی میئر ایک معصوم آدمی ہے تو وہ تو بیچارے ہز ماسٹر وائس کے طور پر بول رہے ہوتے ہیں. ڈپٹی میئر کا تو یہ اختیار ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر میں اپوزیشن لیڈر ہوں. آپ دیکھیے دنیا زمانے میں اپوزیشن لیڈر کو تقریباً وہی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں جو لیڈر آف دا ہاؤس کو ہوتی ہیں. ان کا یہ عالم ہے کہ 1 سال میں انہوں نے کمرہ نہیں ہمیں لینے دیا. آپ 1 سال ہو گیا کمرہ نہیں تھا, نہیں کمرہ نہیں تھا. 1 سال بعد بعد روزانہ جو اپنے امور تھے کیسے نپٹاتے تھے؟ سڑک پہ کھڑے ہو کے نپٹاتے تھے اپنے یونین کمیٹی کے دفتر سے. اچھا انہوں نے 1 سال بعد ایک کمرہ دیا, اس میں ٹوٹی ہوئی کرسیاں ڈال دیں, ٹوٹی ہوئی میزیں پڑی ہوئی ہیں, اور بدترین حال میں کمرہ انہوں نے ہمیں دے دیا. ٹھیک ہے نا, 1000-2000 لیٹر پیٹرول تو ملتا ہوگا. نہیں کچھ بھی نہیں, پیٹرول کیا گاڑی کیا کوئی بھی, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 2-3 صرف چپڑاسی انہوں نے جو اضافی تھے وہاں کھڑے کر دیے, تو بدترین, مگر اس کے باوجود ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا میئر کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک کمرہ ہے اس کے ساتھ اضافی کمرہ ہم نے کہا تھا ہمیں دیں, کیونکہ اپوزیشن بہت بڑی ہے. یعنی اپوزیشن جو ہے اس وقت جو اقتدار میں ان سے بڑی اپوزیشن ہے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ملا کر ان سے زیادہ ہمارے ممبرز ہیں. لیکن ان کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جو ایک اضافی کمرہ برابر میں تھا اس کو نہیں لینے دیا. اچھا, اور جو میونسپل ہمارے کمشنر صاحب ہیں ماشاء اللہ, وہ ان پہ بھی سونے پہ سہاگا ہیں وہ, تو ان دونوں نے مل کر, تو حالانکہ جو ڈپٹی میئر صاحب تھے انہوں نے کئی ملاقاتوں میں مجھ سے وعدہ کیا, میرے سامنے افسران کو حکم دیا کہ آپ فوری طور پر ان کو کمرہ فراہم کریں, ان کو فیسلٹیز فراہم کریں. لیکن آج بھی آپ وعدہ وفا نہ ہو. نہیں کچھ بھی وعدہ وفا نہیں. اصل میئر صاحب اس معاملے میں بہت چھوٹی ذہنیت رکھتے ہیں. وہی سمجھتے ہیں ان کو تنگ کرو اس طریقے سے نا, ان کو کمرہ نہ لینے دو, اگر کمرہ ملا ہے تو اس میں اے سی نہ لگاؤ, کمرہ دے دیا ہے تو ٹوٹی ہوئی میزیں ان کے لیے رکھ دو, ان کو کوئی فیسلٹی نہ دو, ان کو چائے پینے کا کپ نہ فراہم کرو, کچھ بھی فراہم نہ کرو. اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہی تنگ ہوں گے. حالانکہ ٹھیک ہے اگر نہ دیں وہ کچھ بھی, وہ یہ کمرہ نہ بھی دیتے تب بھی ہم بھرپور طور پر اپنا کام اسی طریقے سے کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی گفتگو سے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ آپ ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو موجودہ جو قیادت ہے وہ آپ کو اس طریقے سے لے کے نہیں چل رہی جو آپ ڈیزائر کرتے ہیں پوری اپوزیشن کی. تو صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں مراد علی شاہ صاحب, آپ کیوں نہیں ان سے ایک ملاقات کر کے ان سے
ان کے سامنے یہ ساری بات رکھیں کہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, اس شہر کی بات کر رہے ہیں, سیاست سے قطع نظر ہو کر مل کر کام کرتے ہیں اور تھوڑا بہت جو بھی اس شہر کے لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو پہنچاتے ہیں. تو آپ مراد علی شاہ صاحب تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اصل پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب سیاست ہے. پیپلز پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں ان سے آپ ملیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور بہت اچھے اچھے وعدے کرتے ہیں, میٹھی چھری ہیں. اچھا آپ ان سے ملیں گے نا انشاءاللہ وہ اتنی خوبصورت باتیں کریں گے, آپ کہیں گے یار یہ تو ہم سے جو ہم چاہ رہے تھے اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے بات کر دی. ناصر حسین شاہ, آپ نے کبھی وزیر بلدیات سعید غنی صاحب سے اس بات کے شکوہ کیا جو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس میں حافظ نعیم صاحب جب کراچی میں تھے تو انہوں نے مراد علی شاہ سے کہا تھا کہ صاحب ہمیں آپ ٹائم دیں, ہمیں آپ سے ملنا ہے. صحیح ہے. انہوں نے حضرت معمول وعدہ کر لیا بڑی خوشی. ان کو ہم نے باقاعدہ آفیشیل لیٹر بھیجا کہ ہمیں آپ سے ملاقات کرنی ہے. آج تک انہوں نے اس ملاقات کا ٹائم نہیں دیا. اس کچھ دن بعد سعید غنی صاحب کا فون آیا کہ مراد علی شاہ صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ مجھ سے مل لے آ کر. تو میں اور ہمارے جو کراچی کے موجودہ امیر ہیں منیم ظفر صاحب اور 2 اور ساتھی ہمارے ان سے ملنے چلے گئے. اچھا وہ بہت جو ان کا پیپلز پارٹی کا قاعدہ ہے بہت اچھی طریقے سے ملے, ہم سے بڑھ کر ہماری انہوں نے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی بات کی اور بہت شاندار طریقے سے ہماری میٹنگ دی اینڈ ہوئی. صحیح ہے. لیکن ماشاءاللہ وہ دن اور آج کا دن نہ وہ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں, نہ وہ میسج کا جواب دیتے ہیں, نہ دوبارہ انہوں نے ملاقات کے لیے کوئی ہمیں ٹائم دیا. مطلب ان کا پیپلز پارٹی والوں کا بہت ہی خراب رویہ یہ. اصل یہ جھوٹ کو اور وعدہ خلافی کو معمولی بات سمجھتے ہیں. جو ان کے قائد نے کہا تھا نا کہ بھائی قرآن کا لکھا ہوا تھوڑی ہے, وعدہ ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, انسانوں کا وعدہ ہے. تو وہی ان کی پوری اسٹریٹجی ہے اور ہم اس چیز کو بہت ہی گھٹیا چیز سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس لیول کے لوگ ہیں جو قوم کی قیادت کرنے کے اپنے آپ کو وہ دعوے دار ہیں یا بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, ان کو اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جو وعدہ کریں اس سے آپ مکر جائیں, اس کے بعد ٹیلی فون نہ اٹھائیں, اس کے بعد ملنے سے کترائیں, ملنے سے گریز کریں. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. سعید غنی صاحب وزیر بلدیات ہیں لیکن انہوں نے حرکت یہ کی ہوئی ہے کہ ان کی جو ٹوٹل کنسنٹریشن ہے صرف اپنی جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے جہاں سے وہ زبردستی جیتے ہیں, 5 یونین کمیٹیز ہیں, اس پہ ٹوٹل پیسہ وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں, لگانا چاہتے ہیں. لیکن وہ کس طرح لگ رہا ہے, آج بھی اگر آپ جو روڈ اپنے کالا پل سے آ رہی ہے PCHS تک آ رہی ہے, اس روڈ پہ کسی دن آپ چل کے دیکھ لیں, آپ اس کا حال دیکھیں. یہ 2 سال کے اندر یہ روڈ بنی تھی اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوا اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. آج وہ روڈ پوری کھنڈر ہے, یہ اس طرح کا پیسہ. لیکن وہ سارا پیسہ ابھی انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بھائی صاحب ایک دوسرے ٹاؤن میں جو ہمارا چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین بن گئے اور ظاہر 2 نمبر طریقے سے بنے, ایک جماعت اسلامی کی UC اور ایک PTI کی UC انہوں نے تربوت کی اور اس کے نتیجے میں وہ چیئرمین بن کے بیٹھ گئے. چلیے بیٹھ گئے, اس کے بھی کیسز چل رہے ہیں کورٹ کے اندر. لیکن کر کیا رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے 50 کروڑ روپے کے ٹھیکے ابھی اپنے بھائی صاحب کے حوالے کر دیے چنیسر ٹاؤن کے. اچھا جی, میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آ گئے؟ کیسے؟ کہہ رہے ہیں جی یہ ADP کی اسکیمیں تھیں جو ہم نے اپنے بھائی کے حوالے کر دیں. اچھا بھائی دے دیں آپ نے, وہ صرف ان 5 یونین کمیٹیز کے لیے جو سعید غنی صاحب کی صوبائی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی میں آتی. صحیح ہے. یعنی یہ دوسری جو جماعت اسلامی جن کمیٹیوں میں جیتی ہے جو PCHS اور بہادر آباد اور سوسائٹیز پر مشتمل ہے, وہاں ایک پیسہ خرچ کرنے کے روادار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سعید غنی صاحب سے میں نے بات کی, ان کے بھائی صاحب, انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو یہاں کا چنیسر ٹاؤن کا چیئرمین بنوا دیا ہے زبردستی. جس طرح میئر صاحب قبضہ کر کے بنے, بھائی صاحب بھی ان کے قبضہ کر کے بنے. تو صورتحال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ٹینڈرز کر رہے ہیں لیکن حال بدترین ہے علاقوں کا. جماعت اسلامی جن یونین کمیٹیز میں جیتی ہے وہاں وہ ایک پیسہ نہیں لگانا چاہتے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان یونین کمیٹیز میں کام کروایا تو یہ سر پہ سوار ہوں گے, یہ کہیں گے بھائی کام کرو, اس پیسے کو لگاؤ. اپنی جو یونین کمیٹیز جہاں وہ جیتے ہوئے ہیں زبردستی ہے جس طریقے سے بھی, وہ ان پیسوں کو سب کو وہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں, خرچ دکھانا چاہتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے. تو یہ بدترین صورتحال ہے. مراد علی شاہ صاحب سے متعدد مرتبہ ہم نے کوشش کی ملنے کی, وہ نہیں ملنا چاہتے. اور سعید غنی صاحب سے دوبارہ بلاول بھٹو سے شکایت لگاتے ہیں. بلاول بھٹو رہ گئے, وہ تو نوجوان ہیں, جی ہاں نوجوان قیادت ہے نہیں, لیکن شاید وہ آپ کی بات سنیں کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بلاول بھٹو کراچی کو لے کر کافی فکر مند رہتے ہیں. دیکھیے بلاول بھٹو صاحب نے جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں کہا تھا نا کہ میرے گھر بھی پانی نہیں آتا اور ٹینکر میں پانی آتا ہے, اس چیز کو انہوں نے بڑا فخریہ بتایا تھا. لیکن یہ تو ایک شرمناک بات تھی نا بظاہر تو, کہ آپ کراچی میں آپ 16 سال سے کراچی پر حکومت کر رہے ہیں
اور آپ کا یہ حال ہے, آپ کہتے ہیں میرے گھر بھی پانی نہیں آتا. جب وہ وزیر خارجہ تھے, وزیر خارجہ تھے, جب ان کی انٹرم گورنمنٹ کے اندر وزیر خارجہ تھے. تو آپ مطلب یہ تو ایک شرمناک بات ہے نا کہ کراچی جیسے شہر میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر بھی پانی نہیں آتا, تو بھائی کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ کے گھر نہیں آتا تو باقی عوام کا کیا حال ہوگا؟ آپ کے یہاں نہیں آتا تو آپ تو کھرب پتی ہیں, آپ تو روز دن میں 10 ٹینکر ڈلوا لیں گے اور واٹر بورڈ آپ کے خدمت کے لیے کھڑا رہے گا. باقی لوگ تو ڈبے اور بالٹیاں لے کر سڑکوں پر گھوم رہے ہیں پانی کے لیے, مارے پھر رہے ہیں.